ایک دن جبرائیل امین بڑے گھبرائے ہوئے، رنگ اڑا ہوا میرے نبی کے پاس آئے، میرے نبی کو سلام کیا۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل رنگ بڑا اڑا ہوا ہے، گھبرائے ہوئے ہو، خیر تو ہے؟ جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہوا ہے، میں ڈرا، ڈر کے مارے آپ کے پاس آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا، تو پھر جبرائیل فرمانے لگا اللہ نے جہنم 7 بنائے ہیں، 7 طبقے حصے ہیں، سب سے اوپر جہنم ہے، پھر حطمہ ہے، پھر لظہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جہیم ہے، پھر حاویہ ہے۔ حاویہ میں منافق جائیں گے، حاویہ میں منافق جائیں گے، جہیم میں مشرک جائیں گے، سقر میں صابئین جائیں گے، سعیر میں آتش پرست مجوسی جائیں گے، اور لظہ میں یہودی جائیں گے، اور حطمہ میں عیسائی جائیں گے، اور جہنم میں جبرائیل خاموش، اور جہنم میں جبرائیل خاموش۔ تو میرے نبی نے پوچھا جبرائیل تم بولتے کیوں نہیں، جہنم میں کون جائیں گے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ کہا نہیں بتاؤ جہنم میں کون جائیں گے؟ جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ جہنم میں آپ کی نافرمان امت جائے گی، جو زنا کرتے کرتے مر گئے، جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، شرابیں پیتے پیتے مر گئے، نمازیں چھوڑتے چھوڑتے مر گئے، روزے چھوڑتے چھوڑتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے، حرام کرتے کرتے مر گئے، ملاوٹ کرتے کرتے مر گئے، دغا کرتے کرتے مر گئے، ظلم و ستم کرتے کرتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے، غریب بیار و مددگار پر مظلوموں پر ظلم و ستم کرتے کرتے مر گئے، حج چھوڑتے مر گئے، قربانی چھوڑتے مر گئے، زکوٰۃ چھوڑتے مر گئے، عشر چھوڑتے مر گئے، فطرانے چھوڑتے مر گئے، یہ سارے گناہ گنوائے کہ یا رسول اللہ تیری نافرمان امت جہنم میں جائے گی۔ اتنا سنا میرے نبی غش کا کے بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے، 3 دن حجرہ مبارک میں رہے، کسی سے بات نہیں کی، کیونکہ وہ جہنم کو دیکھ کے آئے تھے، معراج میں جہنم کو دیکھ کے آئے تھے۔ وہ تو مدینے میں بھی مسجد نبوی میں بھی جہنم کو دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں آگے چلے گئے، پھر آگے چلتے چلتے دیوار پہ پہنچے تو پھر واپس ہٹے، جو اگلی صف میں تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آج وہ کچھ کیا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائی، انگور کے گچھے جھکے ہوئے دکھائے تو میں اس کے شوق و رغبت میں آگے بڑھا۔ جب آگے دیوار محراب میں پہنچے تو پھر میرے اللہ نے جہنم کی بڑکتی آگ دکھائی، میں اس کے خوف سے پھر واپس آیا۔ ارے وہ تو مدینے میں بیٹھ کے بھی جنت و جہنم کا نظارہ کرتا ہے، شب معراج میں جا کے جہنم جنت کو دیکھا ہے، وہ دیکھ کے آئے تھے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ سرابیلہم من قطران، جہنم کیا ہے، من تحتہم ظلل ومن فوقہم ظلل، جہنم کیا ہے، لا بردم ولا شرابا، اور جہنم کیا ہے اتنا بڑا میں کہاں سے بیان کروں، جس کے اندر ایک 70 سال بعد پہنچے گا، اتنا گہرا۔ میرے نبی صحابہ کی محفل میں بیٹھے، دھڑم آواز آئی، سب ڈرے، کیا ہوا؟ کوئی آواز آئی، پتہ کرو کیا ہوا، کیسی آواز تھی، کوئی پتہ نہیں۔ جبرائیل امین آئے، جبرائیل سے پوچھا ابھی آواز آئی تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑک گیا، 70 سال بعد جا کے اس کی گہرائی تہ میں پہنچا، یہ اس کی آواز ہے۔ یہ جہنم ہے، اس جہنم میں یہاں چھت بھی آگ ہے، دیواری بھی آگ ہے، فرش بھی آگ ہے، ٹوپی بھی آگ ہے، جوتی بھی آگ ہے، کرتا بھی آگ ہے، شلوار بھی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اے میرے بھائیو، اس جہنم کو میرا نبی دیکھ کے آئے تھے۔ میرے نبی نے جب سنا میری نافرمان امت اس جہنم میں جائے گی، غش کا کے زمین پہ گر پڑے، ہوش آیا، حکم کیا حجرہ بند کر دیا جائے۔ 3 دن گزر گئے، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی الیک سلیک نہیں،
کوئی کھانا پینا نہیں. پھر حجرے میں 3 دن گزرے تو ابو بکر صدیق کو خیال آیا کہ میں جا کے پوچھو تو صحیح کیا غلطی کسی سے ہوئی ہے. دروازے پہ دستک دی, اجازت نہ مل سکی. عمر یار تو جا کے پتہ کرنا. عمر جب گئے دروازے پہ دستک دی, اسے بھی اجازت نہ ملی. سلمان فارسی ارے تم جاؤ یار, کوئی تمہاری اگر سن لے. سلمان فارسی نے دستک دی, اجازت نہ ملی. سلمان فارسی مڑے, خیال آیا کہ ایک ہستی ہے حضرت فاطمہ, اس کو بھیجا جائے, انکار نہیں ہوگا. تو سیدھے فاطمہ کے گھر گئے. فاطمہ بیٹی ہمارے رسول 3 دن ہو گئے, ان کا آنسو نہیں بند ہو رہا, کوئی کھا پی نہیں رہے, کوئی بات چیت نہیں کر رہے, ذرا جا کے پتہ کرنا کیا معاملہ ہے, کیوں اس طرح کی انہوں نے اس طرح کی تنہائی اختیار کی. فاطمہ نے چادر اٹھائی, لپیٹی, دوڑ لگائی. جب دروازے پہ دستک دی تو میرے نبی کو فاطمہ سے عشق اتنا تھا, دستک سے پہچان لیا, ارے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے, یہ تو فاطمہ ہے, دروازہ کھولو. فاطمہ کو جب اجازت دی اندر آئی. میرے نبی اٹھ چکے تھے, دھارو قطار دونوں نے بے حال کر دیا, داڑھی مبارک تھر اور کرتا تھر. تو میرے نبی کو جب فاطمہ نے دیکھا تو چمڑ گئی, بوسہ دیا, کہنے لگی یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو, یہ کیا حال آپ نے کر دیا, کیا ہوا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ مجھے جبرائیل امین آ کے بتا گئے ہیں کہ جہنم میں تیری نافرمان امت جائے گی. میں یہ برداشت نہ کر سکا, اس لیے میں ساری دنیا سے کٹ کے اپنے رب کو منانے بیٹھ گیا تھا, جو صرف اتنا سنے کہ جہنم میں نافرمان امت. میرے بھائیوں اس جہنم سے نجات کا یہ آخری اشرہ شروع ہو چکا, یہ اشرہ شروع ہو چکا ہے. آؤ میرے رب کے در پہ آؤ, نمازیں شروع کر دو, جہنم سے نجات ہے. روزے رکھنے شروع کر دو, جہنم سے نجات ہے. راتوں کو قیام کر لو, جہنم سے نجات ہے. قرآن کی تلاوت کر لو, جہنم سے نجات ہے. استغفار کر لو, جہنم سے نجات ہے. افطار سحر کرا دو, جہنم سے نجات ہے. نظروں میں حیا لے آؤ, جہنم سے نجات ہے. نکاح کرو, زنا سے رک جاؤ, جہنم سے نجات ہے. شربت پیو, شراب سے رک جاؤ, جہنم سے نجات ہے. حلال کرو, حرام سے رک جاؤ, جہنم سے نجات ہے. کاروبار کرو, سود سے رک جاؤ, جہنم سے نجات ہے. ماں باپ کی خدمت کرو, نافرمانی سے رک جاؤ, جہنم سے نجات ہے. بیویوں کے حقوق پورے کرو, جہنم سے نجات ہے. فطرانہ دو, جہنم سے نجات ہے. پنجگانہ نمازوں کی پابندی کرو, جہنم سے نجات ہے. پچھلی ساری دنیا کی سیاہ کاری, خطا کاری, گنہگاری پر اور جرم پر رب کے حضور رونا دھونا کرو, جہنم سے نجات ہے. آج تو آخری عشرہ نجات شروع ہو چکا ہے. میری رب کی رحمتیں بھی برس رہی ہے, نجات دینے کے لیے بھی آ چکا ہے. جبرائیل بھی آ چکا ہے, فرشتوں کی جماعتیں بھی اتر چکی ہے, رب کی سلامی بھی آ چکی ہے. میرے بھائیوں ماہ رمضان جیسی عظمتوں والا مہینہ بھی چل رہا ہے. رب کے در مسجدیں بھی کھلی ہے, صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, چلنے کو ہاتھ بھی ہے, چلنے کو پیر بھی ہے, سوچنے کو دل دماغ بھی ہے, بولنے کو زبان بھی ہے, دیکھنے کو آنکھ بھی ہے. میرے بھائیوں رب کعبہ کی قسم, اس جہنم سے نجات جس جہنم کا نام سن کر میرا نبی خشکا کے بے ہوش ہوتا ہے, آج میرا اللہ اس جہنم سے نجات کے لیے آ چکا ہے. خدایا جس راہ پہ چل چکے ہو اس راہ سے ہٹاؤ, ہٹاؤ. اگر نہیں ہٹو گے رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گی. آ جاؤ, رب کے در پہ آ جاؤ. رب اعلان کر چکا ہے یہ نجات کا اشرہ ہے. اے میرے بندو, کوئی کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو, آ کے رب کے در پہ سجدہ ہو کے کہو نا اللہ پچھلی بھی توبہ, آئندہ بندہ بن کے تیری فرما برداری نبی کی اطاعت پہ زندگی گزاروں گا. رب کعبہ کی قسم نجات اللہ نے دی. لیکن